مصطفیٰ نے نگاہ کی صدیق اکبر بنا دیا. ایک اور عاشق بنا, مصطفیٰ نے نگاہ کی فاروق اعظم بنا دیا. ایک اور عاشق کی صف میں آیا, مصطفیٰ نے نگاہ کی عثمان غنی بنا دیا. ایک عاشق صادق آیا, قدموں میں خود کو قربان کیا, مصطفیٰ نے اللہم من کنت مولا فہذا علی مولا کی سند دے دیا. اور یہاں تک بنا دیا کہ اے لوگوں سن لو, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے. کسی کو ابو ذر غفاری بنا دیا, کسی کو بلال حبشی بنا دیا, کسی کو ابو ہریرہ بنا دیا. مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی, سب کے ستارے کو چمکا دیا. دنیا بادشاہوں کو بھول گئی, مگر صحابہ کا نام آج بھی دلوں میں زندہ ہے, صحابہ کا نام آج بھی قلب پر لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے عشق میں مٹ جاتا ہے. بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اس در کے, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درجہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ, زندہ باد. کیا کہتے ہیں حامد و صلی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, ان الدین عند اللہ الاسلام, صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اس بارگاہ میں ہدیہ درود و تسلیمات پیش کریں جس بارگاہ کی طرف جب شیخ شرف الدین بوصیری نے رخ کیا تو کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اور اس کے بعد جب سرکار امیر خسرو نے اس بارگاہ کی طرف رخ کیا تو کہا نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم, نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سو رخص بسمل بود شب جائے کہ من بودم, بری پیکر نگارے سرب قد لال رخ سارے سراپا آفدے دل بود شب جائے کہ من بودم, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو, محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم, محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. جب اس بارگاہ کی طرف شیخ سعد شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت شیخ سعدی شیرازی پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ. اتنا کہہ کر کے رک جاتے ہیں, مصرع ہی نہیں مل رہا تھا, مصرع ہی میچ نہیں کر رہا تھا, کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب پریشان ہے کون سا مصرع یہاں پر فٹ کیا جائے, کون سا مصرع لگایا جائے. تو قسم خدا کی جب مصطفیٰ کے جو سچے عاشق ہوتے ہیں خود مصطفیٰ ان کی مدد کو پہنچ جایا کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور ڈاکٹر کفایت علی کافی, مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی نے کہہ دیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ادرس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن مگر, نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن مگر, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا, حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور بیدم واسی دیوے کی سرزمین سے پکار اٹھے, بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا. بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رفول. پھر مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کی طرف پلٹوں, فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا, نام حضرت کا
ہوگا, زبانوں پر سخن رہ جائے گا. جب حضرت شیخ سعدی شیرازی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, معاملہ رک گیا. مصطفیٰ کریم ملاحظہ فرما رہے تھے میرا عاشق پریشان ہے, میرا عاشق بے چین ہے, میرا عاشق مضطرب ہے. بلغ العلا بکمالہ کمپلیٹ کر لیا, کشفت دجا بجمالہ کمپلیٹ کر لیا, حسنت جمیع خصالہ کمپلیٹ کر لیا. مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے شیخ سعدی شیرازی, اے شیخ سعدی شیرازی, جب تو نے کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, تو کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد زندہ باد. اللہ صلو علیہ وآلہ. اور دیو شریف کی سرزمین سے بیدم فارسی کا عشق موجیں مارتا ہے, کہتا ہے قبلہ و کعبہ و ایمان رسول عربی, دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی, صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو. اگر آپ کے دل کی تمنا ہے مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ, صدقہ حسنین کا روزے پہ بلا لو مجھ کو. ہند میں میں ہوں پریشان رسول عربی, ہند میں میں ہوں پریشان رسول عربی. اور مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیدم, مجمع حشر میں اس شان سے آئے بیدم, ہاتھ میں ہو میرے دامان رسول عربی, ہاتھ میں ہو میرے دامان رسول عربی. اور بیدم وارسی کا ایک شعر پڑھوں پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے, جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے, ہم تیرے ساتھ ہیں یہ مدینے سے صدا آئی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم, ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے, تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و تسلیمات پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادن الجود والبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک پسندیدہ دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی تھی مگر وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ گفتگو کو دراز کیا جائے. جتنا شارٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی جتنا فلٹر کیا جا سکتا ہے, اتنا میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو مختصر کر دو. تو حضرات کرام, اللہ فرماتا ہے کہ بے شک دین جو ہے وہ پسندیدہ دین اسلام ہے, تو اللہ جسے پسند کر لے. اب اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن کرایا. میں نے کہا ہے پروردگارا, اگر تو چاہتا تو خود کہہ دیتا انی انا اللہ احد, بے شک میں اللہ ہوں, میں ایک ہوں. اے رب کائنات, تو نے یہ کیوں کہا قل هو اللہ احد؟ تو رب نے فرمایا میرے بندے سن لے, میں چاہتا ہوں کوئی بندہ مجھ تک ڈائریکٹ نہ آئے, بندہ مجھ تک ڈائریکٹ نہ آئے, بندہ مجھ تک ڈائریکٹ نہ آئے. جس بندے کو بھی میری بارگاہ تک آنا ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر کے آئے, وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر کے آئے. یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ جب اللہ کی جانب جانے کا ارادہ کرو تو وسیلہ تلاش کر لو. تو اب وسیلہ چاہیے, تو اللہ نے کیا کہا قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی نہ اس کو کسی نے پیدا کیا یعنی شکم مادر کے سسٹم سے, اور نہ اس نے شکم مادر کے سسٹم سے کسی کو پیدا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا, خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے. پیدا کرنے والے کو خدا کہتے ہیں, مخلوق جو ہے جو پیدا ہوتی ہے اسے مخلوق کہتے ہیں. یعنی اللہ کریٹر ہے اور مخلوق کریشن ہے. اللہ خالق ہے, ہم سب مخلوق ہیں. تو ایک بات بتا دو, لم یلد ولم یولد, اللہ وہ ہے جسے نہ کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. تو جب اللہ پیدا نہیں ہوتا تو اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی جگہ بھی منتخب نہیں ہے, اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی جگہ بھی منتخب نہیں ہے. تو پیارے, جو خدا ہوتا ہے, جو ساری کائنات کا رچائتا ہے, جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, جو رب العالمین ہے, جو کائنات کو لفظ کن سے تخلیق کرنے والا ہے, اس رب کی شان یہ ہے کہ نہ وہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کی کوئی جنم بھومی ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ خدا ہے, ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب خدا ہی کے لیے ہے. تو خدا کی کوئی جنم بھومی نہیں ہوتی, اور جس کی جنم بھومی ہوتی ہے وہ خدا نہیں. اللہ
جس کی جنم بھومی ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، بے شک اور جو خدا ہے اس کی کوئی جنم بھومی نہیں، اس لیے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ لامکہ میں ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ عقل میں آتا نہیں، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ مکان سے پاک، مکانیات سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بال بچوں سے پاک، بیوی سے پاک، کفو سے پاک، ہر شے سے پاک ہے، اس لیے وہ خدا ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے، اس لیے وہ خلاق کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اس نے کیا کہہ دیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اب قرآن پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، یعنی زمین و زماں فنا ہو جائیں گے، مکین و مکا فنا ہو جائیں گے، یہ عرش و فرش فنا ہو جائیں گے، یہ مخلوقات فنا ہو جائیں گی، یہ سب ہر چیز فنا ہو جائے گی، مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور جب اللہ کی ذات باقی رہے گی تو اللہ کا ذکر بھی باقی رہے گا، لا الہ الا اللہ بھی باقی رہے گا، اور جب لا الہ الا اللہ باقی رہے گا تو محمد الرسول اللہ بھی باقی رہے گا، اور جب محمد الرسول اللہ باقی رہے گا تو محمد الرسول اللہ پر آنے والی کتاب قرآن بھی باقی رہے گی، اور جب قرآن باقی رہے گا تو قرآن کے ذریعے آیا ہوا دین، قرآن کے ذریعے آئی ہوئی شریعت، قرآن کے ذریعے آیا ہوا دستور، قرآن کے ذریعے آیا ہوا نظام اسلام اور شریعت اسلام بھی باقی رہے گا۔ پتہ کیا چلا؟ نمازیں بھی باقی رہیں گی، روزے بھی باقی رہیں گے، حج بھی باقی رہیں گے، زکوٰۃ بھی باقی رہے گی، ہر اسلامی شریعت باقی رہے گی، یہ دین بھی باقی رہے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد جہاں بن جائے وہاں پر مسجد ہے، تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک مسجد ہے۔ اللہ پوری دنیا کو سورہ اسرافیلی سے فنا کر دے گا، لیکن مسجدوں کے نشانات باقی رہیں گے، یہ حشر تک باقی رہیں گے، اس لیے کہ ان کا تعلق خدا سے جڑ گیا، اور جو باقی سے جڑ جاتا ہے وہ خود بھی باقی ہو جاتا ہے۔ جیسے پاور ہاؤس سے لائٹ یہاں آ گئی تو لائٹ یہاں بھی موجود ہے، اسی طرح جو رب سے جڑ گیا وہ خود باقی ہو گیا، اس لیے کہ رب کی شان یہ ہے کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ اپنے آپ زندہ ہے، اپنے آپ قائم ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ بھی باقی ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ رب کا کلمہ پڑھنے والا، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا مسلمان نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹے گا، نہ قیامت کی صبح تک مٹے گا، بلکہ اسلام کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، اسلام کا نام ختم کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ مشرک کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہنستا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، خاندان مخدوم سمنا، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ اسلام ابھی شروع ہے، بالکل بگننگ اسٹارٹ اپ کے ٹائم سے گزر رہا ہے، اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام کی جانب آ رہے ہیں۔ اور آپ کیا جان رہے ہیں؟ یہ سب تو مردار ہیں، وہ عرب کے قریش چودھری، وہ گنڈے ٹائپ لوگوں کو اس طرح مارتے تھے جو کلمہ پڑھتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو اتنا مارا، اتنا زخمی کیا۔ آج کے زمانے میں کچھ بھی نہیں، ایک نام ملتا ہے صحابی رسول میں جلی حرفوں سے لکھا ہوا، حضرت ابو ذر غفاری کا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اے ابو ذر ابھی کچھ دن تم خاموش رہو، اور نیا اسلام ہے، ابھی کچھ دن چھپ کر کے رہو، ظاہر نہ کرو لوگوں پہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ لوگ خالی سن لیتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو یہ بہت دن سے اسلام کی دشمنی، مگر میں کہتا ہوں خود رب کائنات نے روشن کیا، جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حضرت محترم حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حتیم کعبہ میں تشریف لائے اور کہا یا معاشر القریش، یا معاشر القریش تعال تعال، اے قریش کے لوگوں میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ سارے لوگ قریب ہونے لگے۔ جب لوگ قریب ہو گئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا لوگوں میرا ایک اعلان سن لو۔ لوگوں نے کہا کیا اعلان ہے؟ کہا سنو، میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہو گیا ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے ان کا لایا ہوا دین سویکار کر لیا ہے، میں نے ان کا لایا ہوا اسلام قبول کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کافروں نے مارنا شروع
کیا، اتنا مارا کہ پورا جسم لہو لہان کر دیا، پورا جسم خون و خون کر دیا۔ جب وہ لوگ مار پیٹ کر رہے تھے تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اے لوگو جسے تم مار رہے ہو، اگر اسے تم نے مار ڈالا تو یہ ملک شام کا رہنے والا ہے، اور اے عرب کے لوگوں تمہارے قبیلے ملک شام سے ہو کر کے گزرتے ہیں، اگر اس کے قبیلے نے ملک شام میں تمہارا راستہ روک لیا تو تمہاری تجارت متاثر ہو جائے گی، تمہاری تجارت کا نظام، بزنس کا نظام ڈیمیج ہو جائے گا، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری گئے اور جانے کے بعد ہاتھ منہ دھلا، وضو کیا، اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات ہو گئی وہیں حتیم میں لیٹ گیا، نہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اتنا مار کھانے کے بعد نیند کسی کو آتی ہے، ایک کانٹا چپ جائے تو بستر پر نیند نہیں آتی ہے، لیکن اتنی مار کھانے کے بعد کہیں نیند آ رہی ہوگی۔ لوگوں نے کہا ابو ذر بہت مار کھائی ہے، شاید اس لیے نیند نہ آ رہی ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا لوگوں سنو، مار کھانے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میں انتظار میں ہوں کہ کب جلدی صبح کا اجالا نمودار ہو اور میں پھر کھڑا ہو جاؤں اور قریش کے لوگوں کو کہوں اے لوگوں سنو، میں پھر محمد عربی کا غلام ہو گیا ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو ایک سائنسی تحقیق بتاؤں، آج یہاں جس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کیا اذانوں کو مٹائے گا، کوئی کیا نمازوں کو مٹائے گا، کوئی کیا مسجدوں کو مٹائے گا، کوئی کیا قرآن کو مٹائے گا، کوئی کیا اسلام کو مٹائے گا، اس لیے کہ اسلام کو مٹانے والے، قرآن کو مٹانے والے، نماز کو مٹانے والے، اذان کو مٹانے والے خود مٹ گئے۔ ایک جدید سائنسی تحقیق آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت کسی ملک کے کسی کونے میں اذان ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اذان کا وہ نظام سسٹم قائم کر دیا ہے کہ کہیں فجر ہو رہی ہے تو کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں ظہر ہو رہی ہے تو کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی تو کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی تو کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی تو کہیں پھر فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ یعنی اذان ایک لمحہ بند نہیں ہو رہی ہے، اذان ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہو رہی ہے۔ ایک جگہ سے اذان بند ہوتی ہے، دوسری جگہ دوسرے ملک میں اذان اسٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک جگہ اذان بند ہوتی ہے اور دوسری جگہ 10-20 منٹ کے وقفے سے پھر اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو اذان کو مٹانا یہ محال ہے، اور کس لیے محال ہے؟ کیونکہ اذان یہ ذکر اللہ ہے، تو جب خدا کو مٹانا ناممکن ہے تو خدا کے ذکر کو بھی مٹانا ناممکن ہے، خدا کے ذکر کو مٹانا ناممکن ہے۔ سازشیں ہر دور میں ہوتی رہی اور ہر لمحہ ہوتی رہی، مگر کردار کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر اسلام پھلتا پھولتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکے کا ماحول بہت خراب ہے، سارے چاروں طرف یہ شور ہے، جیسے آج ایک سنکی ایک پاگل کہتا ہے کہ ہم اذان نہیں سن پا رہے ہیں، ہمارے کلیجے میں، ہمارے گردے میں درد ہو رہا ہے، ہم اذان نہیں سن پا رہے ہیں۔ ارے نالائق، اذان سننے سے نہیں بلکہ اذان سننے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اذان ہو اور کہیں یہ سارے جو پبلک پیچھے کھڑی ہے یہ بھی کہیں اللہ اکبر والی نہ ہو جائے، یہ بھی کہیں اذان والی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ کفار مکہ نے یہی افواہ تو پھیلائی تھی، یہی رومر تو پھیلایا تھا، یہی افواہ تو بھٹکائی تھی کہ اے لوگوں، محمد عربی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو ہرگز مت سننا، اس لیے کہ اگر اس کو سن لو گے تو مسلمان ہو جاؤ گے، اس کو سن لو گے تو کلمہ پڑھ لو گے، اس کو سن لو گے تو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ گے، اس چہرے کو دیکھ لو گے تو ان کے غلام ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ وہ چہرہ کوئی معمولی چہرہ نہیں، اسے قرآن نے بددعا کہہ کر کے پکارا ہے۔ سبحان اللہ، یاسین کہہ کر کے پکارا ہے، طٰہٰ کہہ کر کے پکارا ہے، مزمل کہہ کر کے پکارا ہے، مدثر کہہ کر کے پکارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس کی زلفوں کو واللیل کہہ کر کے پکارا ہے، جس کی نگاہوں کو ما زاغ البصر کہہ کر کے پکارا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس چہرے کو مت دیکھنا ورنہ غلام ہو جاؤ گے۔ افواہ کیا پھیلائی، رومر کیا پھیلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کہا جو قریب گیا وہ لات و منات و عزیٰ کا باغی ہو گیا، وہ اپنے اپنے خداؤں کا، مذہب کا، بھگوانوں کا باغی ہو گیا۔ ایک بڑھیا نے جب یہ پیغام سنا تو اس نے کہا بہتر یہی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بچے بانسری، نہ میں اس چہرے کو دیکھوں گی نہ میں اسلام قبول کروں گی۔ لے کر کے اپنا سب سامان سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھنے کے بعد ارادہ یہ کیا مکہ چھوڑ جاؤں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مکہ چھوڑ جاؤں گے، مگر کیا سمجھتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں شکاری خود شکار ہوتا ہے، جہاں صیاد خود شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑھیا نے سر پہ گٹھری رکھی، کہا مکہ چھوڑ دوں گے، نہ میں رہوں گی نہ اسلام قبول کروں گی۔ مکہ چھوڑ کر کے آگے نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راستے میں وہی تشریف لا رہے ہیں جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، وہی تشریف لا رہے ہیں جن کے لیے
لیے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہے وہی تشریف لا رہے ہیں، جن کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا ہے وہی تشریف لا رہے ہیں، جن کے لیے ستاروں کی انجمن جگمگائی گئی ہے وہی تشریف لا رہے ہیں، جو وجہ تخلیق آدم ہے وہی تشریف لا رہے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قریب تشریف لائے۔ کہا اماں جان سامان زیادہ ہے، لگ رہا ہے کہیں دور کا سفر ہے۔ کہا ہاں ہاں بیٹا ذرا جلدی میں، دور کا سفر ہے۔ کہا اماں جان اگر تکلیف ہو تو تمہارا یہ سامان میں اٹھا لوں۔ دیکھ کر کے چہرہ مسکرانے لگی۔ کہا مکے میں ایسے بھی بااخلاق لوگ ہوتے ہیں، مکے میں ایسے بھی مہذب لوگ ہوتے ہیں، مکے میں ایسے ہی باکردار لوگ ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا تو بڑا سجن ہے، بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، بڑا با اخلاق ہے، بڑی محبت والا ہے۔ گٹری لے لی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تھوڑی دور جب چلی، جب دیکھی کہ یہ بڑا شریف انسان ہے، بڑا بااخلاق انسان ہے، تو کہتے ہیں نا جس سے کچھ دل کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے انسان اس سے ہمدردی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، اس سے ہمدردی کی ہم کلامی شروع کر دیتا ہے۔ کہا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا خاندان بنو ہاشم کا فرد ہوں، مکے ہی کا رہنے والا ہوں۔ کہا بیٹا سنو ایک بات بتاؤں، ایک بہت ضروری بات ہے۔ جیسے پرانے خیال کے لوگ جب کوئی بات کرتے تھے تو ویلوم بالکل سلو کر دیتے تھے، دھیما کر دیتے تھے اور کان میں بالکل کہنے لگی بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ مکے میں نا ایک محمد نام کا جادوگر آیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ مسکرانے لگے۔ کہا مکے میں محمد نام کا جادوگر آیا ہے، بیٹا میری مانو نا تو تم بھی میرے ساتھ مکہ چھوڑ ہی دو، اس لیے کہ جب مکہ چھوڑ دو گے تو اسے دیکھو گے نہیں، اور جب دیکھو گے نہیں تو ان کے دامن میں نہیں آؤ گے، دامن میں نہیں آؤ گے تو لاتو مناتو غزہ ہبل کے مذہب سے جڑے رہو گے، بھگوان کے مذہب سے جڑے رہے گے۔ محمد عربی مسکراتے رہے، نبی مسکراتے رہے، کائنات مسکراتی رہی، نبی مسکراتے رہے، ملائکہ مسکراتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ ہمارے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص ایسا چل رہا ہو، اگر موٹر سائیکل سے چل رہا ہو ہماری برائی کرے تو ذرا سا کنارے لگا دیں گے، خود ہی سائیڈ ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو تو قاعدے سے ٹھکانے لگا دیں گے، ارے باپ رے باپ یہ کیسا آدمی ہے، اس کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، برائی بھی میری کر رہا ہے۔ مگر اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، دعائیں غریبوں کی برلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ پوری ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ساری باتیں ہو گئی، من کا بوجھ ہلکا ہو گیا، بڑھیا کا دل ہلکا ہو گیا۔ جب بہت زیادہ باتیں کر لی تو کہا بیٹا میں ہی بولتی جا رہی ہوں، تم کچھ کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں بھی بولتی جا رہی ہوں، تم کچھ کیوں نہیں بولتے ہو؟ مصطفیٰ مسکرائے، کائنات مسکرانے لگی اور ارشاد فرمایا اے اماں جان تم جانتی ہو محمد کون ہے؟ کہا بیٹا نانا میں جانتی نہیں ہوں اور جاننا بھی نہیں چاہتی ہوں، اس لیے کہ جو گیا وہیں کا ہو کے رہ گیا، پھر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کہا اچھا کبھی محمد کو دیکھا ہے؟ کہا نا کبھی نہیں دیکھا ہے، دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہو۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، اور محمد سے چھوڑے چلی جا رہی ہو، محمد کے خوف سے چھوڑے چلی جا رہی ہو، نہ تمہیں ان کے کردار کا پتا، نہ تمہیں ان کے اخلاق کا پتا، نہ تمہیں ان کے سیرت کا پتا، نہ تمہیں تہذیب کا پتا، نہ ان کی ثقافت کا پتا، کچھ بھی معلوم نہیں، اور انہیں چھوڑے چلی جا رہی ہو۔ کہا کیا تم انہیں جانتے ہو؟ مصطفیٰ مسکرائے اور فرمائے اماں جان اتنی دیر سے جو آپ کی گٹھڑی لیے ہوئے، جو آپ کا بوجھ اٹھائے ہوئے، جو آپ سے شفقت سے باتیں کیے چلا جا رہا ہے، جو آپ سے محبت لٹاتے چلا جا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی محمد عربی ہوں، میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، میں ہی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں نے ہی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے اور اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا کے بوڑھے پیر کانپنے لگے، اور کانپتے کانپتے بڑھیا نے حسرت بھری نگاہوں سے اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر کے صحابہ کو قرار آتا تھا، اس چہرے کو دیکھا جس چہرے کو دیکھ کر ملائکہ کو قرار آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس چہرے کو دیکھا، ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا اے بیٹا اگر تیرا نام محمد ہے، اگر تو ہی محمد ہے اور تو ہی دین لانے والا ہے، تو ہی مذہب لانے والا ہے، تو میں گواہی دیتی ہوں تو سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا مذہب سچا ہے، اور لے میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جو اسلام کے خوف سے مکہ چھوڑ بھاگی تھی، آج مصطفیٰ تاجدار کے قدموں میں گر کر کے ان کی غلامی کو قبول کر رہی ہے. یہ ہے کردار مصطفیٰ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے. اکثر جو تذکرہ ہوتا ہے سیرت کا، یا علماء بیان فرماتے ہیں، خطبہ بیان فرماتے ہیں، وہ تذکرہ ہجرت کے بعد کے واقعات زیادہ تذکرے میں آتے ہیں. ہجرت سے پہلے جو زندگی ہے مکی زندگی، اسی زندگی میں کوڑے بھی پھینکے گئے ہیں، اسی زندگی میں راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں، اسی زندگی میں گردن اطہر پر اوجھڑیاں بھی رکھی گئی ہیں، اسی زندگی میں آپ کو ساحر، مجنون اور پاگل بھی کہا گیا ہے. مگر اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم کا وہ جملہ میرے آج بھی قلب و اذہان میں منقش ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے چچا جان سے، اے میرے چچا جان، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، تب بھی میں اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا. اور ایک بات بتاؤں، اسلام کا یہ شیوا ہے، اسلام کا یہ معیار ہے، اسلام کا یہ مشن ہے. آج ہم نے جشن بہت کر لیے ہیں، اب جشن پر نہیں بلکہ مشن پر جینے کی ضرورت ہے. جشن پر نہیں بلکہ مشن پر چلنے کی ضرورت ہے. اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے اور ہم نے آپسی تفرقے ختم نہ کیے تو سمجھ لو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک وہی نہ ہوگی. داستانوں میں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ گئے تو سمجھ لو بربادی مقدر ہو جائے گی. ڈاکٹر اقبال کہہ گئے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بولنا بہت کچھ تھا، گفتگو بہت کرنی تھی، مگر گفتگو کو اختصار کر رہا ہوں، بالکل مختصر کر رہا ہوں. ہندوستان کے والی، ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے راجہ مہاراجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری ہے، جن کے ہاتھ میں پورے ہندوستان کی باغ ڈور ہے، جنہیں ہم راجہ اور مہاراجہ کہتے ہیں. اس لیے کہ منتری سنتری تو بہت بنتے ہیں مگر راجہ کوئی نہیں بنتا ہے. اس لیے کہ ایک سلطنت کا ایک ہی راجہ ہوتا ہے اور ہند کا راجہ ہمارا خواجہ ہے. آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت خواجہ قطب نے کہا جاؤ فرید اسلام کی تبلیغ کرو. آپ وہاں سے نکلے، پاک پٹن پہنچے، جو اس وقت کرنٹ لوکیشن پاکستان کی سرزمین میں ہے. پاک پٹن تشریف لے گئے اور پاک پٹن پہنچنے کے بعد ایک جگہ تمبو لگا لیا، خیمہ لگا لیا، ایک جگہ شامیانہ ڈال دیا. لوگ آنے لگے، دھیرے دھیرے شہرت ہونے لگی، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچنے لگا. اس لیے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بہت سے اختیارات دے دیتا ہے. اور خود حدیث قدسی میں ہے کہ جو میرا بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بابا فرید پاک پٹن کی سرزمین پر ہے. ایک دودھ والی گزر رہی تھی، رک گئی، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھی، بڑی متاثر ہوئی اور اس نے ایک شکایت پیش کی. حضور میری ایک شکایت ہے. کہا کیا شکایت ہے؟ کہا بغل میں کچھ پنڈت لوگ رہتے ہیں، کچھ اوجھا ٹائپ جادو منتر کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سارا دودھ اپنا لا کر کے میرے یہاں جمع کر دو، میرے چیلے چپاٹے سب پیئیں گے، اور میرے یہاں اسی دودھ کا کاروبار ہے. آج 3 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خود بوریے پر بیٹھتے ہیں اور کسی کو سلطان شمس الدین التمش بنا کر کے دہلی کے تخت پر بٹھا دیتے ہیں. یہ بادشاہ ہوتے ہیں، خود تو چٹائی پر بیٹھتے ہیں مگر جس پر نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ مسند ذری پر فائز ہو جاتا ہے، جس پر نگاہ ڈالتے ہیں وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا. اچھا ٹھیک ہے، آج سے ایک کام کرنا، دودھ بند کر دے. اس نے دودھ بند کر دیا. اب جب 2 دن گزر گیا تو اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا. کہا جاگ لگ رہا ہے بڑھیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی ایک منتر ماروں گا پورا خاندان بھسم ہو جائے گا. اسے اپنی جادو کی طلسماتی طاقت پر بڑا بھروسہ تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ امت مصطفیٰ میں ایسے ایسے افراد موجود ہیں جنہیں معجزۂ موسیٰ کرامت محمدی کی شکل میں عطا کر دیا گیا ہے کہ ان کے سارے جادو منتر ایک افتہا ایک بار میں اپنے اندر میں لے لیتا ہے. واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا. چنانچہ آپ نے دودھ دینا، اس عورت نے دودھ دینا بند کر دیا. وہ جادوگر کے چیلے آئے، کہا دودھ کیوں دینا بند کر دیا؟ آج رات ایسا منتر ہوگا سارے بچے لڑکے سب سو جائیں گے، تمہارا کام ختم ہو جائے گا. کہا جا جو کرنا ہے کر لے، میں بھی کسی بارگاہ میں آ گئی ہوں، میں بھی کسی در سے وابستہ ہو گئی ہوں، میں بھی کسی کے قدموں سے وابستہ ہو گئی ہوں. کیوں کہتے ہیں پیر و مرشد کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، اولاد مخدوم سمنا کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر ان کے قدموں سے وابستہ ہو گئے تو پھر کسی اور کا جادو ٹونا تم پر اثر نہیں کرے گا. ان
کی نگاہیں تمہاری حفاظت کرتی ہوئی نظر آئیں گی، ان کی نگاہیں تمہاری حفاظت کریں گی. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے جادو منتر شروع کیا مگر جادو جاوے اور واپس چلا ہوئے، جادو جاوے اور واپس چلا ہوئے. جادوگر بھی پریشان. کہا آخری والا فارمولا نکالو بھائی، یہ کچھ کام نہیں کر رہا ہے. لگ رہا ہے کہو بہت ہارڈ قسم کی بینڈنگ کر دی گئی ہے، بہت ہارڈ قسم کی بندش ہے. جیسے آج گھر گھر پریشان ہے. 4 دن سر میں درد نہیں ہوا، کسی نے کچھ کر کرا دیا ہے. بیٹی بات نہیں سنتی، کسی نے کچھ کر کرا دیا ہے. بیٹا بہو کی سنتا ہے، کسی نے تعویذ پھینک دیا ہے. سارا نظام مسلمانوں کا تعویذ کے ارد گرد چل رہا ہے. پھر کیا ہے؟ اس بابا کے پاس اس بابا کے پاس تعویذ دے دو بابا، تعویذ دے دو. یعنی اس تعویذ سے سارا کام کر لیا جائے گا، اسی تعویذ سے سب کام ہو جائے گا، اسی تعویذ سے سارا اخلاق بھی سدھر جائے گا، کردار بھی سدھر جائے گا، تہذیب بھی سدھر جائے گی، معاشرہ بھی سدھر جائے گا، تمہارا سب کچھ اسی تعویذ سے سدھر جائے گا. ارے اس تعویذ سے نہیں سدھرے گا، قرآن نے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے سے تمہارا معاشرہ سدھرے گا، تمہارا معاشرہ تشکیل پائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سارے داؤں آزما لیے. جب دیکھا کچھ کام نہیں کر رہا، کہا سن لگ رہا ہے کوئی بڑی طاقت اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، جا پتا کر. ایک جادوگر کا چیلا آیا، اس نے تلاش کیا، پتا کیا تو پتا چلا ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عورت بیٹھنے لگی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے غصے میں آیا اور سارے لوگ آ گئے. کہا تم نے میرے گھر کا دودھ بند کرا دیا اور تم یہاں رہنے کے لیے آئے ہو، ہم تمہاری شکایت بادشاہ وقت سے کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا سن 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 سن، میں خود نہیں بیٹھا ہوں، میں کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں. اور سن، ہم اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے ہیں، ہم کسی کے بٹھانے بیٹھتے ہیں. اور جس نے بٹھانے بیٹھتے ہیں وہ وہی ہے کہ جب اونٹ کو بٹھا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، اونٹ کو بٹھا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا. پھر میں تو ان کا شاگرد ہوں، ان کا پوتا ہوں، ان کا بیٹا ہوں. فرید الدین میرا نام ہے، مجھے بٹھا دیا ہے، اب ان کے حکم کے بغیر کوئی طاقت مجھے اٹھا نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سارے لوگ گئے بادشاہ کے دربار میں شکایت کی اور کہا ایک فقیر ایسے ایسے آیا ہے، اگر زیادہ دن یہاں ٹک گیا تو سارے معاملہ صاف کر دے گا، اگر زیادہ دن ٹک گیا تو جس کے دم پر تم حکومت کر رہے ہو سب اسی کے غلام ہو جائیں گے، اس کا کوئی علاج کرو. بادشاہ نے ایک پیغام بھجوایا، آپ یہاں سے دور چلے جائیں، میری سلطنت سے دور چلے جائیں. آپ نے صاف منع کر دیا. پیغام گیا. جب منع کا پیغام گیا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بیٹی کئی سالوں سے بستر پر پڑی ہے، بیمار ہے، اگر فرید نے اسے شفا دے دی تو وہ جو مانگے کہ میں انہیں دوں گا اور پاک پٹن میں رہنے کی اجازت بھی دے دوں گا. چنانچہ جب یہ پیغام گیا، حضرت بابا فرید مسکرائے اور فرمایا دعویٰ تو میں کوئی نہیں کرتا، مگر اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ فرید کے زبان، اللہ نے فرید کو زبان دی ہے کہ جس زبان سے پڑھ کر کے میں دم کر دوں گا اسے شفا مل جائے گی. لے آؤ. بادشاہ کی بچی لائی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ وہ کون لوگ تھے جن کی زبانیں کن ہو جاتی تھیں، اس لیے کہ یہ قرآن کو پڑھتے بھی تھے، قرآن پر عمل بھی کرتے تھے اور قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے. وہ بادشاہ کی بچی لائی گئی، بستر پر لٹائی گئی، جو کئی سالوں سے اٹھ نہ سکی تھی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اس پر نگاہ ڈالی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کے بعد کچھ کلمات پڑھے اور پڑھنے کے بعد دم کر دیا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا بچی اٹھ کر کے بیٹھ گئی اور مسکرانے لگی. سبحان اللہ. بچی جب اٹھ کر کے بیٹھی مسکرانے لگی تو بادشاہ کے خیمے میں ایک ہنگامہ ہو گیا، ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی. بادشاہ کے دربار میں جب خبر پہنچی کہ بچی شفا یاب ہو گئی ہے، نہ کوئی علاج کا ٹائم لیا، نہ کوئی ٹیبلٹ دیا، نہ کوئی انجیکشن دیا، نہ کوئی 21 دن کا کورس، نہ کوئی پلیتا، نہ کوئی تعویذ، نہ یہاں کھودنا ہے، نہ وہاں دبانا ہے، نہ یہاں لٹکانا ہے، کچھ نہیں. بس فرید کی زبان حرکت میں آئی، کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور لڑکی شفا یاب ہو کر کے بیٹھ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. جب بادشاہ کے دربار میں یہ خبر گئی، بادشاہ نے کہا فرید الدین کو بادشاہی پروٹوکول کے ساتھ دربار میں لایا جائے، بادشاہی اعزاز و استقبال کے ساتھ دربار میں لایا جائے. حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں عریضہ آیا، حضور تشریف لے چلیں. سرکار حضرت بابا فرید نے کچھ دیر غور کی، فرمایا اچھا چل. دروازے پر پہنچے، کہا وہ بادشاہ استقبال کے لیے نہیں آئے گا. بادشاہ کو خبر پہنچی، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، کہا حضور تشریف لائیے. کہا سن، میں تیرے دربار میں نہ دولت لینے آیا ہو، نہ جاگیر لینے آیا ہو، نہ جائیداد لینے آیا ہو، نہ سیم و زر لینے آیا ہو، نہ زر و جواہرات لینے آیا ہو. کہا حضور چاہیے کیا؟ آدیش کیجئے، حکم کیجئے، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. کہا سن، میں تیرے دلے میں کچھ نہیں، بس اذان پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ. مجھے جاگیر دولت نہیں چاہیے، زر و جواہرات نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس میں اذان پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا سرکار آپ نے جو کام کیا ہے، آپ جو چاہے پڑھیں، میری
میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. حضرت بابا فرید دین گنج شکر پاک پٹن کی سرزمین سے چل کر کے آئے تھے جو اس محل میں. آنے کے بعد قلعے کے برج میں تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کے بعد کانوں میں انگلیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اتنا کہنا تھا کہ اذان وہ اذان نہ تھی آج جس طرح ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر وہ آدمی اذان دے رہا ہے جس کا ایک پاؤں زمین میں ہے ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے. وہ آدمی اذان دے رہا ہے. ایک اذان دینے میں کئی مرتبہ سانسیں ٹوٹ رہی ہے مگر یہ کون اذان دے رہا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. غریب نواز کا بیٹا غریب نواز کی روحانی اولاد حضرت بابا فرید دین اذان دے رہے تھے. جیسے ہی اذان کے کلمات پڑھے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پڑھے اتنا پڑھنا تھا کہ پورا پاک پٹن رقص کرنے لگا. وجد میں آ گیا یہ کیسے کلمات تھے اور یہ کیسی زبان تھی جس کو سننے کے بعد انسان اپنے حواس کھو دیتا تھا. انسان اپنے حواس کھو دیتا تھا. حواس باختہ ہو جاتا تھا. پاک پٹن رقص کرنے لگا. اذان مکمل ہوتے ہوتے آس پاس کی آبادی کے تمام لوگ بادشاہ کے محل میں اکٹھا ہے اور کہتے ہیں وہی آواز سنائی جائے وہی صدا سنائی جائے وہی آواز سنائی جائے. ارے مسلمانوں کیا سمجھتے ہو کسی کو اذان سے تکلیف نہیں ہے. اذان کے بھیشن سے خطرہ ہے اس لیے کہ جانتے ہیں اذان مقناطیسیت ہے. اذان میں اٹریکشن ہے. اذان میں کھچاؤ ہے. اذان میں کشش ہے. اذان حق کی طرف بلاتی ہے. اذان صداقت کی طرف بلاتی ہے. اذان صراط المستقیم کی طرف بلاتی ہے. اذان صراط الجنان کی طرف بلاتی ہے. اسی بات کا خطرہ ہے. چنانچہ بابا فرید دین گنج شکر نے اذان پڑھی. سارا پاک پتن جھومنے لگا اور جھومنے کے بعد جب اذان ختم ہوئی سارے لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں جس رب کے نام کی گواہی آپ اذان میں دے رہے ہیں اسی رب کا ہم سب کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر داخل اسلام ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ آن کی آن میں یہ کون لوگ تھے جنہیں زر نہیں چاہیے تھا, دولت نہیں چاہیے تھی, اشرفیاں نہیں چاہیے تھی, منترالے نہیں چاہیے تھا, کیبنٹ منسٹر نہیں بننا تھا, ایم ایل اے ایم پی نہیں بننا تھا, ضلع پنچایت نہیں بننا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ صرف ایک چیز بننے آئے تھے, خدا کا سچا بندہ بننے آئے تھے اور خدا کا سچا بندہ بنانے آئے تھے. اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے. آن کی آن میں پاک پتن میں ہزاروں لوگ آپ کے قدموں پر گرتے ہیں اور داخل اسلام ہوتے ہیں. معتبر روایت کے مطابق سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کا کلمہ پڑھایا. تو اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور جو اسلام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا اسی کو اسلام کا رہبر بنا دیا جاتا ہے, اسی کو اسلام کا قائد بنا دیا جاتا ہے. ایک ذات مکے میں کھڑی ہوئی تھی جس سے جب بحث ہونے لگی لوگوں نے کہا کیا کیا جائے تو اس نے کہا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے. لوگوں نے کہا ایسا کر پاؤ گے, ایسا کر پاؤ گے؟ اس لیے کہ معمولی لوگ ان کے آس پاس نہیں رہتے ہیں. یہ کرائے کے باڈی گارڈ نہیں رہتے ہیں کہ جو پیسہ لے کر کے باڈی گارڈ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنا تن من دھن سب محمد عربی پر قربان کرنے کو تیار ہیں. ایسے لوگ ان کے آس پاس رہتے ہیں. اس شخص نے کہا میں قتل کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. قتل کے ارادے سے چلا. راستے میں ایک شخص ملا. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں جن کی وجہ سے سارے مکے میں روزانہ جھگڑا کھڑا ہے. کہا ان کو قتل بعد میں کرنا, پہلے اپنے گھر پریوار کی خبر لو. میرے گھر پریوار میں کیا ہو گیا؟ کہا تمہاری بہن تمہارا بہنوئی سب ان کے غلام ہو گئے ہیں, جا کے ان کی خبر لو. کہا اچھا ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا جاؤ خبر لو. اپنی بہن بہنوئی کے گھر پہنچے, دیکھا تو یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ, قرآن پڑھا جا رہا ہے. اسلام سورہ اسرافیلی ہے. اگر تم اپنے کان بھی بند کر لے گا نا تب بھی اگر داخل ہونا ہوگا تیرے سینے میں داخل ہو جائے گا. اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا. اسلام وہ سمندر ہے جو اپنا راستہ خود منتخب کرتا ہے اور اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ وہ جاتے ہیں وہاں سے. اب بہت جھگڑا لڑائی کیا. اس کے بعد کہا اچھا وہ کتاب تو دکھا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے, وہ کتاب تو سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. چنانچہ ان کی بہن بہنوئی نے کتاب پڑھنا شروع کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا. اور قرآن کیسی کتاب ہے, اللہ اکبر کبیرہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب یہ کلام کوئی سنتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے اور معرفت خدا بند کی جانب دل مائل ہو جاتا ہے. قرآن سنا, کچھ ٹیمپریچر ہلکا ہوا, کچھ بلڈ پریشر کم ہوا, کچھ اپنے آپ کو سنبھالا. پھر اس کے بعد ہیلتے کانپتے اس بارگاہ میں پہنچے جس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد سارے لوگ قدموں پر گر جایا کرتے تھے.
उस बारगाह में जब जाने लगे, सहाबा ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, अगर ये शख्स किसी बुरे इरादे से आ रहा है तो हम इसको कत्ल कर देंगे। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए फरमाया, परेशान होने की बात नहीं है, आज ये कुछ करने लायक बचा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, आज ये कुछ करने लायक नहीं बचा है। उमर तशरीफ ला रहे हैं, करीब आ रहे हैं, बिल्कुल करीब आए, मुस्तफा करीम के सामने खड़े हुए और खड़े होने के बाद नरगिसी आंखों में आंखें डाली और कहा, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। थोड़ी देर जब गुजर गई, जब निगाहें झपकी तो फिर कहते हैं बेदमे वारसी की जुबान में, या रसूल अल्लाह, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। जो कत्ल करने के लिए आए थे मुस्तफा के कदमों में गिरे। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा।